تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس روئے زمین پر مبعوث کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں ہی لاچار بے بس بھٹکتا ہوا ادھر ادھر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا دار فانی کے اندر بھیجتا رہا، مبعوث کرتا رہا، جن میں سے ہمارے خاتم النبی آخر نبی جناب عربی مدنی و مکی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار درود نازل ہو ان پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیگر مصلیان کرام، امت مسلمہ کے نوجوان ہم نشین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا کے بعد آج میرے اس جو خطبے کا جو ٹاپک ہوگا وہ اپنے نامہ اعمال کی حفاظت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، ساری عبادتوں کو، حتیٰ کہ ساری عبادتوں کو ہم انجام دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ سارے اعمال، وہ سارے نامہ اعمال ہمارے ضائع و برباد نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں جو عبادت کر کے جو ہم اپنے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں جو ہم جمع کر رہے ہیں، وہ جب اللہ رب العالمین کے پاس جب ہمارے نامہ اعمال کے اکاؤنٹ کو کھولا جائے، جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کا جب حساب لینے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے وہاں پر، کہیں ہمارے نامہ اعمال کے جو اکاؤنٹ ہے وہ خالی ہو، زیرو ہو۔ تو ہمیں اس لیے اپنے نامہ اعمال کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے پہلے کون سی چیز ہے جسے ہمیں منع کیا کہ تم یہ کرو گے تو تمہارے سارے نامہ اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کا 16واں پارہ اٹھاتے ہیں، سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ گھاٹے میں، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں، آپ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ لوس میں کون لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، اے نبی جو لوگ مجھ پر ایمان نہیں لے کر آئے بتا دیجئے ان لوگوں کو خبر دے دیجئے کہ سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں وہی لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے وہی لوگ ہوں گے جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہے ہیں، ساری عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، مگر بھائی میرے بھائیوں یقین مانو اللہ رب العالمین کہتا ہے نبی بتا دیجئے ان لوگوں سے جو حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، مسکینوں اور فقیروں اور فقراء کے خیال بھی کر رہا ہے، بتا دیجئے ان کے میں سارے نامہ اعمال کو ضائع و برباد کر دوں گا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ حج کرنے والے کی بھی نامہ اعمال ضائع برباد ہو جائے گی، ایسی کون سی چیز ہے جو ہم کر لیں تو حج کو اللہ رب العالمین برباد و ضائع کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں آگے اللہ فرماتا ہے سنو اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبط اعمالہم فی الدنیا والآخرہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اے نبی ان لوگوں کو بتا دیجئے جو مجھ پر ایمان نہیں لائے، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں لے کر آئے، اے نبی ان کو خبر دے دیجئے جو اللہ رب العالمین کی قیامت پر ایمان نہیں لاتے، اے نبی ان کو بتا دیجئے جو لوگ اللہ رب العالمین کے بنائی تقدیر پر ایمان نہیں لاتے، اے نبی ان لوگوں کو یہ خبر دے دیجئے کہ وہ جو میرے ساتھ کفر کرتے ہیں، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ رب العالمین کے سارے نامہ اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال کا۔
جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کے نامہ اعمال کا جب حساب ہونے لگے گا، جب اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے نامہ اعمال کی جب اکاؤنٹ کو کھولا جائے گا تو ان کے اکاؤنٹ زیرو ہوں گے، ان کے اکاؤنٹ کے اندر ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ دنیا کے اندر یہ حج بھی کیا کرتا تھا، عمرہ بھی کیا کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیا کرتا تھا، نمازیں ادا کیا کرتا تھا، تہجد کا پابندی تھا میرے بھائیوں، اور وہ 5 وقتہ نمازوں کا پابندی تھا، اپنے نمازوں کا حفاظ کرنے والا تھا میرے بھائیوں۔ ذرا سوچو صرف کس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ساری نیکیوں کو برباد کر دیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم نے لاکھ عبادتیں کر لی، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، نماز ادا بھی کر رہے ہیں، ساری عبادتوں کا انجام دے رہے ہیں، مگر بھائی میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر یہ پیشانی کسی غیر اللہ کے لیے جھکی ہے، اگر یہ پیشانی کسی غیر اللہ کے لیے، کسی فقراء کے لیے، کسی اولیاء کے لیے، کسی صالحین کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی انبیاء کے لیے اگر یہ پیشانی جھکی، کسی درخت کے لیے، کسی قبر والے کے لیے، کسی مزار کے لیے اگر ہماری پیشانی جھکی ہے، میرے بھائیوں کان کھول کر سن لو، اللہ رب العالمین سارے نامہ اعمال کو ضائع و برباد کر دے گا۔ سارے اکاؤنٹ جو نیکیوں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ زیرو کر دے گا، اللہ رب العالمین ختم و برباد کر دے گا، ہمارے نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوا قیامت کے دن، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں۔ تو سب سے پہلی چیز کفر ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت، اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرو اور دوسرے کی بھی عبادت کرو، یہ نہیں چلنے والا میرے بھائیوں۔ واحد قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے۔ تو میرے بھائیوں صرف اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اگر تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کریں گے اور دوسروں کو بھی خوش کریں گے، میرے بھائی اسلام میں یہ نہیں چلنے والا، یہ بالکل نہیں چلنے والا میرے بھائیوں۔ تو سب سے پہلے چیز، اگر ہمارے عبادتوں کو، ہمارے نیکیوں کے اکاؤنٹ کو اگر خالی کرنے والی چیز ہے تو شرک ہے میرے بھائیوں، شرک مت کرنا اللہ رب العالمین اس کے ساتھ۔ ذرا سوچو، اب آگے آؤ، 19واں پارہ اٹھا قرآن مجید کا، اللہ رب العالمین پہلی آیت میں فرماتا ہے 19واں پارہ کا، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا۔ اے نبی ان کافروں سے بتا دیجئے، اے نبی وہ جو کافر آپ سے سوال کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے دن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور جو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اے محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہو، اللہ کوئی فرشتہ ہے تو ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرنے آتا، ہم سے ملنے کی نہیں آتا، اے محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو یہ بتاؤ کہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، ہم سے ملاقات کرنے کیوں نہیں آتا۔ او نرا ربنا، اور یہ بھی کہتے ہیں نبی اے محمد اگر تم اللہ کے نبی ہو تو یہ بتاؤ ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کیوں نہیں کر پا رہے۔ میرے بھائیوں یہ کن کا سوال ہے؟ مشرکوں کا، کافروں کا سوال ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ اے نبی، اے میرے پیارے نبی، یہ کافر، یہ مشرک لوگ ایسے ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں، ایسی خواہشات کیوں کر رہے ہیں، ایسی مانگیں کیوں کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ کہتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑے گھمنڈی ہیں، سرکش میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑے اہنکار میں ڈوبے ہوئے میرے بھائیوں، بہت بڑے گھمنڈی، اس لیے ایسا سوال کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے دن کے قیامت کو مذاق اڑا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے وہ سوال کرتے ہیں کہ اے نبی اگر کوئی بندہ ہے، اگر کوئی اللہ کا کوئی فرشتہ ہے تو ہم سے ملاقات کرنے کیوں نہیں آتا؟ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اسی پارے میں، فرماتا ہے یوم یرون الملائکہ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ اے نبی آج یہ جو تم سے سوال کرتے ہیں، آج یہ تم سے جو پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی فرشتہ ہے تو ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرنے آتا، او نرا ربنا، ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ نبی جو آج سوال کر رہے ہیں، یہی سوال کرنے والوں کا جب ٹائم آ جائے گا، جب ان کے روح کو نکلنے کا ٹائم آ جائے گا، ان کے موت کا جب ٹائم آ جائے گا، جب فرشتوں کو دیکھ لیں گے، روح کو نکالنے والے فرشتوں کو جب یہ دیکھ لیں گے تو کہیں گے یقولون حجرا محجورا، اے فرشتوں تم سے دور ہو جاؤ، اے فرشتوں میرے جان کو نہ نکالو۔ وہ خود کہیں گے جو آج سوال کرتے ہیں، نبی بتا دیجئے جو آج سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو اور فرشتے ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے، جب ان کے مرنے کا اور ان کے جسم سے روح نکلنے کا جب وقت آ جائے گا تو یہ جب فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو وہ دن
ان کے لیے بدنصیبی کا دن ہوگا میرے بھائیوں. وہ کہیں گے یقولون حجرا محجورا، اے فرشتوں ہم سے دور ہو جاؤ، ہمارے روح کو نہ نکالو، ہماری جانوں کو نہ نکالو. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آگے کیا فرماتا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ شخص ہے، یہی وہ کافر ہے، یہی وہ مشرک ہے جن کے میں سارے نامہ اعمال کو ضائع و برباد کر دوں گا. ان کے نامہ اعمال کے کچھ کام نہیں آنے والے، ان کے نیکیوں کے اکاؤنٹ کو میں خالی کر دوں گا، نشٹ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ڈسٹرائے کر دوں گا، ختم کر دوں گا. میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کے ساتھ نافرمانی نہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں. میرے بھائیوں آپ یہ سوچیں کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کر لیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں، یہ نہیں ہونے والا ہے میرے بھائیوں. خوش صرف اللہ رب العالمین کو کرنا ہے اور کسی کو نہیں میرے بھائیوں. اور آج ہمارے بہت مسلمان بھائی معاشرے میں دیکھیں تو وہ اسلام سے پھر جا رہے ہیں، اسلام سے مرتد ہو جا رہے ہیں، اسلام مذہب چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیتے ہیں. ان کو اسلام مذہب سے بہت پیارا تو کوئی دوسرا مذہب لگنے لگتا ہے، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے دوسرے پارے میں کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اے میرے پیارے نبی، یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، یہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سے پھیر دیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو دین سے پھیر دیں، آپ کو دین سے دور کر دیں. ان کا یہ مقصد ہی ہے میرے بھائیوں. آگے فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. اے میرے نبی ان مشرکوں کو بتا دو، اسلام سے جو مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، ان کو بتا دو کہ تمہارے اسلام کو چھوڑ دینے سے اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگڑنے والا، تمہارے اسلام کو چھوڑ کر جانے سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑنے والا، دین کا تم کچھ نہیں لینے والے ہو. وہ تم خود اپنے نامہ اعمال کو ضائع و برباد کر دیا، تم نے اپنے قیامت کو عذاب بھری والی قیامت بنا لیا، تم نے اپنے انجام کو بہت برا بنا لیا. تم نے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اللہ کے فرشتوں کا تو کچھ نہیں بگاڑا ہے، نہ اللہ کے نبیوں کا کچھ تو بگاڑ پایا. تو اگر بگاڑا تو اپنے نامہ اعمال کو اپنے ہاتھوں سے ضائع و برباد کر دیا، ڈسٹرائے کر دیا، ختم کر دیا. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین فرماتا، میں نہیں کہتا میرے بھائیوں. تو سب سے پہلی چیز ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمیں شرک نہیں کرنا میرے بھائیوں. شرک اتنی بھیانک گناہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بندو ذرا کان کھول کر سنو، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. میرے بھائیوں اس آیت کے تفسیر میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، ظلم سے مراد گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی اور گناہ نہیں میرے بھائیوں. اس کے تفسیر میں یہی کہتے ہیں کہ ظلم سے جو مراد ہے وہ گناہ ہے میرے بھائیوں، اس سے بڑا گناہ کوئی گناہ نہیں میرے بھائیوں. جس شخص نے یہ گناہ کر لیا اللہ رب العالمین اسے اسلام سے خارج تو کر ہی دیا، اس کے سارے نامہ اعمال کو ضائع و برباد ڈسٹرائے ختم کر دے گا. اس کے نامہ اعمال قیامت کے دن کوئی مول نہیں ہوگا، کوئی بھاؤ نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین یوں ہی سے اڑا دے گا، جا جیسے تو نے مجھے دنیا میں تو نے ترک کیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ایسے میں بھی تجھے چھوڑ دیا، جا میرے بھائیوں. تو ہمیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین 7ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اے نبی بتا دیجئے جو میرے بندے مجھ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئے، وہ اللہ کی ساری چیزوں کے بنائے پر ایمان لے کر آ گئے، ایمان تو لے کر آ گئے ہیں، مگر بتا دو اگر انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے نہ خراب کیا، اپنے ایمان کو شرک سے گندا نہ کیا، وہ اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، تو بتا دو انہی کے لیے امن و سلامتی ہے. اور یہی لوگ راہ راست پر یعنی صراط المستقیم پر چلنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہی لوگ مومن ہیں، متقی میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر تو ایمان لایا ہے تو اس ایمان کا تو حفاظت کر، یعنی اپنے نامہ اعمال کی حفاظت کرو میرے بھائیوں. اگر ہم اپنے نامہ اعمال کی حفاظت نہ کیے تو یاد رکھو میرے بھائی ہم وہاں خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ہمارے مجرموں کی طرح ہمارے نظریں بھی جھکی ہوں گی اور ہمارے سر بھی جھکے ہوں گے میرے بھائیوں، اور وہاں ذلت رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا. تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرا میرے بھائیوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ساتھیوں
اے صحابہ، میں آپ لوگوں کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول اب عرض کریے، اب بتائیے کون سی ایسی گناہ ہے کہ جو ہم کر لیں گے تو اللہ رب العالمین سارے نیکوں کو خراب کر دے گا؟ کون سا ایسا کام ہے جو ہم کر لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں برباد کر دے گا، ہمارے نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دے گا، ہمارے نیکیوں کے اکاؤنٹ کو ختم کر دے گا اللہ رب العالمین؟ آپ بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ ماننا میرے بھائیوں، وعقوق الوالدین، اور اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی مت کرنا میرے بھائیوں۔ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے میرے بھائی کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کو بہت معمولی لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کان کھول کر سن لو، اور اپنے بیوی کے محبت میں اپنے ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے کان کھول کر سن لو۔ یاد رکھو جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کے بارے میں بیان کر رہا ہے، وہیں کہہ رہا ہے حقوق الوالدین، کہ والدین کے ساتھ بھی نافرمانی کیا تم نے تو یاد رکھ تیرے سارے نیکیوں کو ضائع و برباد کر دوں گا۔ میرے بھائیوں تو اللہ اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی نافرمانی کو ہلکے میں مت لو، ان کے ساتھ نافرمانی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا کی رنگت میں، اس دنیا کی محبت میں اپنے ماں باپ کو ٹھکرا دیتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے سارے نیکیوں کو، سارے نام اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ میرے بھائیوں تو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ فرمانی کرنی میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی کی توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ فرمانی کریں میرے بھائیوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ کچھ ایسی نیکیوں، کچھ ایسی گناہ کے بارے میں بتا دیجئے جس سے ہم اسے کر لیں گے تو ہمارے نامہ اعمال ضائع برباد کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنیبوا 7 موبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے محفوظ ہو جاؤ، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ میرے بھائیوں۔ کتنے؟ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں شرک کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ رب العالمین 18 نبیوں کا ذکر کرتا ہے، 18 نبیوں کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، سارے نبیوں کا اللہ رب العالمین 18 نبیوں کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ میرے بندوں کان کھول کر سن لو، اگر یہ میرے 18 نبی اگر شرک کی ہوتے تو ان کے نامہ اعمال کو میں ضائع کر دیتا، برباد کر دیتا، ختم کر دیتا۔ میرے بھائیوں غور کرو اس آیت کے اندر میرے بھائی کہ نبی سے بڑھ کر کوئی کسی کا رتبہ ہے؟ کسی کا نہیں میرے بھائی۔ جب نبیوں کو یہ حق نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کی بات کر لیں تو ہمیں یہ حق کہاں سے ملا میرے بھائیوں؟ ہمیں بھی اپنے رب کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ ہمیں شرک نہیں کرنا میرے بھائیوں۔ آج مگر یہ حالت ہے آج ہمارے اس مسلمان قوم کی، آج ایک مسلمان کا طبقہ قبر پرستی میں ڈوبا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ اپنی پیشانی کو ایک قبر والے کے سامنے، اپنی پیشانی کو ایک مزار والے کے سامنے جھکا دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر پہ جانے سے، بیٹھنے سے اور وہاں پر اپنے سر کو جھکانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شرک کے دروازوں کو، چور دروازوں کو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا میرے بھائیوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، کہ تم قبروں کو پختہ نہ بناؤ۔ آگے فرماتے ہیں وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اس پر جا کر تم بیٹھ کر چلہ کشی نہ کرو، مراقبہ نہ کرو، قوالیاں نہ کرو میرے بھائیوں۔ آگے فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس کو تم تعمیر نہ کرو میرے بھائیوں۔ آج جا کر دیکھ لو بڑے بڑے شہروں میں جو مزاریں بنی ہوئی ہیں تعمیر کے حساب سے بنی ہیں میرے بھائیوں، بلڈنگوں کے حساب سے بنی ہیں۔ یہ حالت ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کے سرٹیفکیٹ لیے ہیں میرے بھائیوں، مگر وہ شرک کر رہے ہیں۔ جب تم شرک کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین تیرے سارے نامہ اعمال کو ضائع برباد کر دے گا۔ میرے بھائیوں کان کھول کر سن لو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت للعالمین جیسے بندے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العالمین مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے اے نبی سن لو،
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی آپ بھی سن لو، آپ کی طرف جو وحی کی گئی وہی تمام نبیوں کی طرف وحی کی گئی ہے، اور آپ سن لو وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، اگر تو نے بھی شرک کیا تو یقیناً میں تیرے نامہ اعمال کو ضائع و برباد کر دوں گا۔ کسے کہا جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ اس دنیا کے رحمت للعالمین، اس جہاں کے رحمت للعالمین کو کہا جا رہا ہے اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے نامہ اعمال کو ضائع و برباد کر دوں گا۔ میرے بھائیوں تو ہم کیا چیز ہیں جس کو اللہ رب العالمین دھمکی دے رہا ہے؟ کس کو؟ رحمت للعالمین کو، اس جہاں کے، اس کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تو نے بھی اس اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا تو سارے نامہ اعمال کو ضائع و برباد کر دوں گا۔ میرے بھائیوں آج اس امت مسلمہ کے ایک بڑا طبقہ وہ قبر پرستی میں ڈوبا ہے۔ میرے بھائیوں آج وہ ثواب کی نیت سے مزاروں کی طرف سفر کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری بخشش کرا دے گا، ہمارے جو ولی ہیں، جو فقیر ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، وہ سارے لوگ ہماری بخشش کرا دیں گے۔ میرے بھائیوں کان کھول کر سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم نہ اس کے سامنے سجدہ کر سکتے ہو، نہ اس پر تم بیٹھ سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تصلوا الی القبور، کہ تم اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو قبر والے کے سامنے تم کر کے نماز تک نہیں پڑھ سکتے میرے بھائیوں۔ اور فرماتے ہیں وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا، اس قبر پہ تم نہ بیٹھو۔ میرے بھائی آج تو سفر کرتے ہیں اسی طرف۔ میرے بھائی حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجد کا قصد کر سکتے ہو، 3 مسجد کا تم سفر کر سکتے ہو۔ اگر تمہارے محلے کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کو چھوڑ کر کہیں اور تم نماز پڑھنے نہیں جا سکتے میرے بھائیوں، جائز نہیں۔ اگر جائز ہے تو صرف 3 مسجد ہے میرے بھائی۔ 3 مسجد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المسجد الحرام، پہلی مسجد مسجد حرام ہے، اور دوسری مسجد وہ مسجد ہذا، وہ میری مسجد ہے یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد کون سی ہے؟ وہ المسجد الاقصی، وہ تیسری مسجد اقصی ہے میرے بھائیوں۔ جب تم سفر کی نیت سے تم اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف ہجرت نہیں کر سکتے، ثواب کی نیت سے اللہ رب العالمین کی گھر کی طرف تم سفر نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، تو ذرا سوچو تم مزاروں کی طرف تم کیسے ہجرت کر سکتے؟ ثواب کی نیت سے تم مزاروں کی طرف کیسے سفر کر سکتے ہو میرے بھائیوں؟ ذرا سوچو اور غور کرو۔ آج امت مسلمہ کے بہت لوگ ایسے ہیں جو اس بدعت میں اور اس شرک جیسے گندی گناہوں میں وہ ملوث ہیں میرے بھائیوں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے، اس گناہ سے نکلنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے میرے بھائیوں۔ تو یہ پہلی چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشرک باللہ۔ میرے بھائیوں یاد کرو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت کے حوالے تھے، جب مرض الموت میں مبتلا تھے، اپنے زندگی کے آخری لمحات گن رہے تھے، اپنی زندگی کی آخری کڑیاں گن رہے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت یہود و نصارہ پر جنہوں نے اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ میرے بھائیوں لعنت ہے اللہ کی۔ ذرا سوچو آج اس حدیث کو جھٹلانے والے وہ کہاں جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ تو ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور ہمیں اپنی پیشانی کو کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکانا۔ ہم لاکھ ہی بات کر لیں، اگر ہم نے اپنی پیشانی کو کسی غیر اللہ کے سامنے جھکا دیا تو اللہ رب العالمین ساری عبادتوں کا کوئی مول نہیں رکھے گا، ہمارے سارے نام عمل ضائع و برباد ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا میرے بھائیوں۔ دوسری چیز کیا دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السحر، جادو کرنا۔ میرے بھائیوں آج یہ بھی ہمارے اندر بہت پائی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السحر، جادو کرنے والا، جادو کرانے والا اور جادو کرانے والی تینوں مشرک ہیں میرے بھائی، تینوں اتنے ہی گنہگار ہیں جتنا جادو کرنے والا ہے میرے بھائیوں۔ آج لڑکیوں کے محبت میں، آج اپنے شوہروں کے محبت میں، آج دوسروں کو حاصل کرنے کی محبت میں جادو کراتے ہیں میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا تو سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوا تھا میرے بھائی، 11 آیت، 11 گٹھی ماری گئی تھی تو 11 آیتیں نازل ہوئی تھی، ایک آیت پڑھتے تو ایک گٹھی کھولتے تھے میرے بھائیوں۔ تو یہ جادو کیا ہے؟ برحق ہے، مگر اس کو ماننے والا، اس کو تصدیق کرنے والا مشرک اور اس کو ماننے والا بھی مشرک میرے بھائیوں۔ تو دوسری چیز جادو کرنا میرے بھائیوں۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
یہ کہ تم اس جان کو نہ قتل کرو جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، آج مال و دولت کے لیے، آج پیسوں کے لیے اپنے حقیقی بھائی کو، اپنے حقیقی بھائی کے جان کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ آج ہم پیسوں کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ سامنے بہت پیش آیا میرے بھائیوں۔ اور پیسوں کے لیے، دولت کے لیے ایک انسان کو ہم یوں ہی قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں سن لو، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ ایک انسان کو قتل کرنے والا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایک شخص کا تم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ساری انسانیت کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرو اور یہ ساری کاموں کو اب بند کرو، کیونکہ ان سارے کاموں سے ہمارے نامہ اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں آ کر دیکھتے ہیں کہ چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مالوں کو نہ کھاؤ۔ میرے بھائیوں آج دیکھ لو، آج جا کر دیکھ لو، اگر جو بچہ یتیم ہو گیا، جس کے ماں باپ اس کے لیے دولت چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ارے اس بچے کو اس لیے پالتے ہیں کہ جب بڑا ہو جائے گا تو اس کی دولت میری ہو جائے گی، جب بڑا ہو جائے گا تو اس کی ساری دولت میں لے لوں گا۔ میرے بھائیوں تجارت کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ جو میں مال خرید رہا ہوں، جو میں پراپرٹی لے رہا ہوں، کہیں اس میں یتیم کا ہاتھ تو نہیں ہے، کہیں یہ زمین کہیں یتیموں کو تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آپ لوگ اس پہ ذرا غور کرو کہ اگر کہیں تجارت کر رہے ہو، کہیں بزنس چل رہا ہے آپ کا، کہیں کاروبار ہے آپ کا، تو کچھ لینے سے پہلے، مال لینے سے پہلے، تجارت کرنے سے پہلے آپ دیکھ لینا کہیں اس میں یتیموں کا ہاتھ تو نہیں میرے بھائی، کہیں یتیموں کا مال تو نہیں میرے بھائیوں۔ ذرا سوچو۔ پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود نہ کھانا۔ میرے بھائیوں آج یہ بھی برائی ہمارے بیچ میں بیماری کی طرح پھیل رہی۔ میرے بھائی سود ہم بہت کھاتے ہیں۔ آج ہم لون لے لیتے ہیں، اس میں سود کھانے والا اور سود کھلانے والا دونوں مشرک میرے بھائی۔ سود لے لیتے ہیں، وہ دے رہا ہے ہم لے رہے ہیں، وہ کھلا رہا ہے ہم کھا رہے ہیں، دونوں مشرک ہو گئے میرے بھائیوں۔ تو سود سے بچنا ہے میرے بھائیوں۔ سود جیسی گندی گناہ میرے بھائیوں بہت بڑی گناہ۔ آپ دیکھیں کہ جو انسان جب قرض لے لیتا ہے، کوئی غریب انسان دینے کی حیثیت نہ ہوتی میرے بھائیوں، اس کے قرض بڑھتے جاتے ہیں، کہاں سے لا کر دے گا وہ میرے بھائیوں؟ تو آپ سود کھانے سے بھی اپنے پرہیز کرو، بچو میرے بھائیوں۔ چھٹی چیز کیا میرے بھائیوں؟ اگر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ کہ میدان کے جنگ میدان سے تم واپس پیٹ پھیر کر نہ بھاگ کے آنا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، غور کرو، آج ہم اسلام کے لیے 10 منٹ نہیں دے پا رہے ہیں، آج اسلام کے لیے ہم آدھا گھنٹہ نہیں دے پا رہے ہیں، آج 10 منٹ نماز کے لیے ہم ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، آج 10 منٹ 20 منٹ خطبہ نہیں سن پا رہے ہیں، آج اسلام کی جو دین ہو رہا ہے اس کی باتوں کو ہم نہیں سن پا رہے ہیں، 10 منٹ 5 منٹ کا درس نہیں سن پا رہے ہیں۔ جنگ کے میدان میں ہم کیسے اپنی جان کو قربان کر دیں گے؟ ہم اپنے 10 منٹ کی قربانی نہیں دے سکتے، اپنے آدھے گھنٹے کی قربانی نہیں دے سکتے میرے بھائیوں، تو ہم جنگ کے میدان میں اپنی قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ اپنے گروان کے اندر جھانکو اور دیکھو میرے بھائیوں، یہ بھی برائی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائی، ہم اپنے آدھے گھنٹے کے 45 منٹ 1 گھنٹے کا ہم اپنی قربانی نہیں دے سکتے، تو میدان جنگ میں اپنی جان کی قربانی کیسے دیں گے میرے بھائیوں؟ وہ صحابہ تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو صحابہ سوچتے تھے کہ ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نہ اترے۔ آج یہ مسلمانوں کے اندر نہیں میرے بھائیوں، آج کوئی نہیں سوچتا ہے کب ختم ہو یہاں سے میں جاؤں میرے بھائی، یہ سوچنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو 10 منٹ آدھا گھنٹہ ہم نہیں دے سکتے تو ہم میدان جنگ میں اپنی جان کو قربان کیسے کر سکتے میرے بھائیوں؟ یہ بھی آپ غور کرو، سوچو۔ 7ویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَقَذَفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، وہ پاک دامن عورت، وہ بے خبر عورت، ایمان والی عورت، اس پر تم تہمت نہ لگانا، اس پر تم الزام نہ لگانا۔ الزام لگانے سے پہلے، اس پر تہمت لگانے سے پہلے دیکھ لینا کہ یہ معاملہ کیسا ہے، یہ معاملہ برحق کی نہیں ہے، یہ خبر جو میرے پاس آئی ہے پکی خبر ہے کہ نہیں ہے، یہ جو معاملہ میرے پاس آ رہی ہے یہ حقیقی معاملہ ہے کہ نہیں میرے بھائیوں۔ تحقیق کر لینا کسی پاک دامن عورت پر، اگر آپ کو نہیں معلوم کہ یہ پاک دامن عورت ہے، ایمان والی عورت ہے، یہ جو معاملہ ہوا ہے اس معاملے سے عورت بے خبر ہے کہ نہیں، پھر بھی آپ اس پر تہمت مت لگانا میرے بھائیوں۔ کیا پتہ ہم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے وہ ایمان والی ہو، ہم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا نا وہ پاک دامن والی ہے کہ نہیں میرے بھائیوں۔ تو کچھ بھی کرنے سے پہلے، الزام لگانے سے پہلے ایک بار اس معاملے کو اس معاملے کی اچھی خاصی تفتیش کر لینا بھائی میرے بھائیوں، اس کے بارے میں اچھی خبر لے لینا، اس کے بعد آپ کسی پر تہمت لگانا میرے بھائیوں۔ ویسے بھی تہمت لگانے کی میں کیا ضرورت ہے، نہ کریں تو ہی بہتر ہے میرے بھائیوں۔ وقت نہیں میرے بھائیوں کہ میں تفصیلات سے بیان کروں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شرک نہ کریں۔ اگر شرک کیا اگر ہم نے
تو جب نبی کو اللہ رب العالمین دھمکی دے رہا ہے، 18 نبیوں کا ذکر کیا، ان کو دھمکی دے رہا ہے، تو ہم کیا چیز ہے میرا بھائی؟ ویسے بھی ہمارے اتنے اچھے نامہ اعمال نہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی گناہ کر لیں، اس کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال خراب ہو جاتے ہیں، تو ہم شرک کر لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اپنی نمازوں کے اندر، سجدوں کے اندر یہی دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین تمہیں آزمائش میں مت ڈالنا، ہم تیرے آزمائش کے قابل نہیں میرے بھائی، ہم بہت کمزور ہیں، ہم تیری آزمائش میں تیرے ایگزام میں ہم پاس نہیں ہو پائیں گے، اللہ تمہیں ذلیل و رسوا نہ کرنا قیامت کے دن، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم میرے نیکیوں کے اکاؤنٹ کو کھول حساب لینے لگے تو میرے پاس نیکی نہ بچے، تو ایسا میرے ساتھ مت کرنے دینا، مجھے ظالموں میں سے مت کرنا، مجھے مشرکوں میں سے مت کرنا میرے بھائیوں۔ جب بھی آپ نماز ادا کرو تو یہ دعا کرو، جیسا کہ حضرت مدثر کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، کہ میں ہی تم کو ہدایت دوں گا، میں ہی تم کو مشرک بنانے والا، میں ہی تم کو ہدایت دینے والا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے مشرک نہیں، مجھے صراط المستقیم پر چلانے والا بنا، جیسے اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کے اندر کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو صراط المستقیم پر چلنے والے ہیں اللہ رب العالمین میں ان کے لیے انعام کو رکھ دیا، تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی صراط المستقیم پر چلا، اور جو ان کے لیے انعام کو رکھا ہے وہ انعام ہمیں بھی دے دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو میرے بھائی ہر نماز کے اندر کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسی گندی آلودی جیسے گناہ سے ہمیں رب العالمین محفوظ کرے، بچا لے، آمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس جیسی گندی اور اس جیسے آلودہ گناہ سے محفوظ رکھے، ہم تیرے اس حساب کو ہم پاس نہیں کرنے والے، تیرے اس ایگزام کو ہم پاس کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ رب العالمین انہیں تو معاف کر دے، انہیں تو بخش دے، ان کے قبر میں نور بھر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی قرض دار ہے، غریب ہے، مسکین ہے، فقراء ہے، اللہ رب العالمین تو ان کا خیال رکھ، اللہ رب العالمین تو ان پر رحم کر اور ان پر اپنی نعمتوں کو نچھاور کر دے، آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔